تو اسلام میں تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھایا ہے تو ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ پھر اعمال کی جزا اور سزا کیسی؟ پھر جنت اور دوزخ کے کیا معنی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب نے پوری دنیا کو عرصوں سے ستا رکھا ہے، اور اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بجے وہاں بیٹھ کر فلاں کام کروں گا، پھر اتنے بج کر اتنے منٹ پر نماز پڑھوں گا، یا اتنے بج کر اتنے منٹ پر کسی کو گالی دوں گا، یا فلاں کو تھپڑ ماروں گا، یعنی ہماری ساری زندگی کی تدبیر پہلے سے ہی اللہ کے پاس لکھائی چھپائی موجود ہے، تو پھر تقدیر کیا ہے؟ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ دینی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنے عمل کے ساتھ لیتے ہوئے یہ کام کروں گی۔ بھئی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، پر اپنی آزادی سے، اپنے ارادے سے کر رہی ہوں، لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ میں کل 10:10 پر میں کیا کروں گی، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں 10 سال کے بعد کہاں ہوں گی، کیا کر رہی ہوں گی فلاں بج کر فلاں منٹ پر، مگر اس کو پتہ ہے۔ اس کو میرے آزادانہ اور جس پر میرا خود اختیار ہے اور میرے فری ول کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اپنے فری ول کے ساتھ، اپنے ارادے سے اتنے بج کر اتنے منٹ پر کیا کروں گی۔ یہ اس نے اپنے یہاں لکھ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کو پوری کائنات کا نظام جو چلانا ہے، اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ایک واقعے میں سمجھاؤں گی، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تقدیر کیا ہے۔ پاکستان۔ ایک مشہور صاحب تھے۔ ایک دن انہیں کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ اس شہر میں ایک مشہور نجومی تھا۔ اب مشہور ہستیوں سے تو ہر کوئی ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب تو ان سے ملنے ان کے ہوٹل پر چلا گیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ صاحب انہیں کمرے میں دیکھ کر کہنے لگے، جی آپ کون اور میرے کمرے میں یوں کیسے چلے آئے؟ وہ کہنے لگا، جی میں ایک نجومی ہوں اور آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو آپ کے اچھے مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ صاحب بولے، میں ان فضول باتوں کو نہیں مانتا، آپ ان چکروں میں مجھے مت ڈالو، میں ایک مشہور آدمی ہوں، مجھے آپ معاف کریں اور آپ یہاں سے جائیں۔ وہ نجومی بولا، صرف 1 منٹ کا ٹائم آپ مجھے دیں، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور صاحب بولے، ٹھیک ہے، لیکن صرف 1 منٹ۔ اور پھر اس نجومی نے ان کے سامنے ایک بڑا سا کاغذ رکھا جس پر 40 کھانے بنے ہوئے تھے، اور ان 40 کھانوں میں 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جیسے آم، پیرامڈ، کتاب، قلم، کاپی، بادل، برکھا، مسجد، بندر جیسی چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ نجومی کہنے لگا، آپ ان میں سے کوئی ایک نام اپنے ذہن میں سوچو۔ اور کہتے کہتے ایک کاغذ اٹھایا اور اس میں کچھ لکھا اور الٹا کر کے رکھ دیا، اور کہنے لگا، جو بھی آپ سوچو وہ اس کاغذ پر لکھ دیں۔ وہ صاحب کہنے لگے، تم نے اس کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جی اس کاغذ پر میں نے وہ چیز لکھی ہے کہ جو بھی نام آپ سوچ کر ابھی اس کاغذ پر لکھنے والے ہیں۔ اب وہ صاحب بہت پریشان ہوئے کہ جو میں نے ابھی لکھا بھی نہیں، اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہ کیا
لکھنے والا ہوں۔ بڑی حیرت کی بات کہ جو چیز وہ سوچ کے اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے ابھی لکھنے والے ہیں اس نے وہ پہلے ہی لکھ کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو، اور کبھی اس کا ارادہ کرتے تو کبھی اس کا ارادہ، اور تنگ آ کر آخر میں ایک نام لکھ دیا۔ اور جب کاغذ کو پلٹ کر دیکھا تو سچ میں وہ نام پہلے سے ہی لکھا تھا، اور وہ وہی نام نکلا جو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر لکھا تھا، اپنے ارادے سے اور اپنی مرضی سے لکھا تھا، اس سے پابند ہو کر تو نہیں لکھا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک محدود علم والا آدمی کسی کے آئندہ کے اعمال کو اپنے یہاں لکھ کر رکھ سکتا ہے، جبکہ وہ عمل اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اپنے ارادے سے کر رہا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اور پھر بھی اس نے پتہ لگا لیا۔ اب سوچو، جب یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے ہماری ساری زندگی کے اعمال جو ہم آگے چل کر کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اس نے اپنے پاس لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کو انتظام کرنا ہے ہمارے رزق کا، ہماری زندگی کا، ہماری موت کا، ہماری قبر اور نہ جانے کیا کیا جو بھی ہم اپنی ساری زندگی میں کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمارا سارا ڈاٹا کلیکٹ کر کے اپنی انفارمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کچھ کرے گا، سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا، مگر اس کے لکھے ہوئے ہونے سے ہماری مرضی ختم نہیں ہوتی، ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ہمارا ارادہ ختم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں سے کچھ ذمہ داری ہم پر ضرور ہوتی ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ کا نظام ہے، شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو، لیکن کچھ ایسے ہیں جن میں خالصاً ہمیں آزادی حاصل ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، ہمیں ان پر جزا ملے گی یا ہمیں ان پر سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ بچائے، اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی اور سزا ملے گی تو جہنم ہوگی، لیکن آزادی، امن اور ارادہ ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور 10-20 سال بعد ہم کیا کریں گے، اس کے یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔